ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين يسر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ اور آج کے دن اس لیے زیادہ متبرک ہے کہ یہاں سے دین کی تڑپ رکھنے والے انسان، ایمان کی تجدید کرنے والے انسان، اپنے اعمال کو سدھارنے والے انسان کی ایک جماعت جو تقریباً 65 لوگوں پر مشتمل ہے، اللہ کے راستے میں نماز جمعہ کے بعد اجتماع گاہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، جو مکمل طور پر تیاری کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور مقصد اصلی میں کامیابی عطا کرے۔ بزرگ اور دوستو، آج دین کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ دین کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں پیش کی ہیں، تکلیفیں ہمیں نہیں جھیلنا پڑا، مصیبتیں نہیں سہنی پڑی، ورنہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کو آپ غور کیجیے کہ ایک مجوسی کا بیٹا، مجوسی کہتے ہیں آگ کے پوجنے والے کو، جو آگ کو اپنا رب اور خدا مانتا ہے، ان فرقے کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد مجوسیوں کا سردار تھا، یعنی کہ کہہ لیجئے انچارج تھا۔ پورے سال آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا، اور سارے لوگ جو ہے جتنے بھی آتش پرست لوگ تھے، مجوسی تھے، وہ آگ کو اپنا خدا اور رب تصور کیا کرتے۔ انہی کا بیٹا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے دین کو اپنانے کا ارادہ کیا، صحیح راستہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریہ تک، بستی تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ آپ کے دست مبارک سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، مگر اتنی آسانی سے نہیں، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی قربانیوں کے جافشانی کے بعد اللہ کے نبی کی زیارت ان کو ملی۔ یہ مجوسی کا بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا تھا، ان کا باپ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا اس کو،
اور نہ اس پر کبھی بوجھ ڈالتا کام کاج کا، پیارا لاڈلا بیٹا تھا، گھر کے اندر ہی یہ رہا کرتے تھے۔ مگر سوئے اتفاق ایک مرتبہ ان کے والد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ بیٹا کھیت پر جاؤ، کوئی کام ہے، فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ جب یہ گھر سے باہر گئے تو ان کی ملاقات عیسائی لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ ایک گرجا گھر پر یہ پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہوئے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان کا مذہب، ان کا دھرم جو ہے بہت پسند آ جاتا ہے کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں اور یہ جو دین پر چل رہے ہیں، اصل دین یہی ہے، متاثر ہو جاتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد اپنے والد والدہ رشتہ داروں سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ گھر والے سمجھ گئے کہ اس کا دماغ جو ہے بدلنے والا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل چل کر یہ عیسائی دھرم کو، مذہب کو اپنا لے اور اپنا مذہب کو جو ہے چھوڑ دے۔ ان کے والد نے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دیا، گھر کے اندر جو ہے قید کر دیا کہ اگر یہ گھر سے باہر جائے گا تو یہ عیسائی بن جائے گا، ان لوگوں کے دھرم سے متاثر ہو جائے گا۔ مگر وہ مذہب اس کے دل میں جو ہے گھر کر گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اسی مذہب کو اپنائیں، کیونکہ ہمارا جو یہ آگ پرستی والا دھرم اور مذہب ہے، اس سے کئی گنا جو ہے بہتر اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ چٹھی کے ذریعے سے عیسائی لوگوں کے پاس لکھا کہ تمہارا مین مرکز اور مین سینٹر، ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ ملک شام ہے، اور انہوں نے جو ہے ہجرت کرنے کا پلاننگ کر لیا کہ اگر یہاں پر ہم لوکل میں رہتے ہیں تو ماں باپ پریشان کریں گے، رشتہ دار پریشان کریں گے، لہٰذا وہ جو ہے ملک شام جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پیر اور ہاتھ میں جو ہے بیڑیاں ڈالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے جواب آیا کہ عیسائیوں کا مین سینٹر اور مرکز جو ہے ملک شام ہے، تو میں نے ادھر سے پھر سوال کیا کہ اگر یہاں سے کوئی قافلہ، کوئی جماعت عیسائیوں کا ملک شام جانے والا ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں ان کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک موقع آیا اور ادھر سے عیسائی لوگوں کی طرف سے جواب آیا کہ فلاں دن جو ہے ہماری ایک جماعت مکمل جو ہے ملک شام مرکز جانے والی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے کوشش کیا اور ہاتھ کے ہتھکڑی اور پاؤں کے جو بیڑیاں تھیں اس کو کاٹنے میں میں کامیاب ہو گیا، اور چپکے سے رات کے وقت گھر سے میں نکل پڑا اور سیدھا ان قافلہ والوں کے ساتھ میں ملک شام پہنچ گیا، میں جہاں عیسائیوں کا مین مرکز اور ہیڈ کوارٹر تھا، میں وہاں پہنچ گیا، اور وہاں کے جو سب سے بڑے پادری تھے، عالم دین تھے اس مذہب کے، میں ان کی خدمت میں جو ہے رہنے شروع کر دی۔ وہاں رہتا رہا، دین سیکھتا رہا، اور آخرکار وہ پادری ضعیف تھے، بوڑھے تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو میں نے اپنے استاد سے کہا، ان مولوی صاحب سے کہا، پادری سے کہا کہ حضور اب تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، مرض الوفات میں آپ مبتلا ہو گئے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا، میں کس کے پاس جاؤں؟ ان پادری صاحب نے، عالم دین نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے انتقال کے بعد تم جو ہے شہر موصل چلے جانا۔ یہ شہر موصل عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بڑا شہر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار پادری رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جانا اور ان کی خدمت میں رہ کر تم جو ہے دین حاصل کرنا۔
بڑی ان کی قربانی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دین سیکھنے کے لیے 11 استاذ کو میں نے بدلا اپنی زندگی میں، اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائی تھی، بہت بڑی زندگی عطا فرمائی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 250 سال کی عمر ان کو ملی ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 350 سال کی عمر ان کو ملی ہے۔ استاذ بدلتے بدلتے مکہ مدینہ پہنچ گئے، شہر موصل پہنچ گئے، وہاں کے پادری کی خدمت میں رہنے لگے، اور چند سال وہاں بھی گزارتے ہیں، اور وہ بھی ضعیف ہوتے ہیں پادری شہر موصل کا۔ جب ان کا بھی انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں ان پادری صاحب سے کہ حضور آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا، اور میں کہاں جاؤں گا دین سیکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ یہاں کے بعد تم جو ہے نصیبین چلے جانا، یہ ترکی کا ایک شہر ہے، علاقہ ہے، وہاں پر ایک بڑا پادری رہتا ہے، ان کی خدمت میں رہ کر تم دین حاصل کر لو۔ اب یہ عراق سے ترکی چلے گئے۔ دین کی تڑپ اور لگن کتنی تھی میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے، صحیح دین کی تلاش کے لیے کہاں سے کہاں در در کی جو ہے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج اللہ نے ساری سہولتیں ہمیں مہیا کر کے رکھا ہے، پیسے کا بھرمار، گاڑیوں کا انتظامات، کھانے پینے کی سہولتیں، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر ہم دین پر نہ چلیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہ کریں، اعمال پر دھیان نہ دیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ شہر نصیبین میں رہنے لگے، اور جب ان پادری صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ حضور اب آپ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا اور میں کہاں جاؤں گا؟ تو ان پادری صاحب نے کہا کہ تم ملک یمن چلے جانا، اور یمن کے اندر ایک شہر ہے، شہر اموریہ، وہاں پر رہ کر تم وہاں کے جو بڑے پادری ان کی خدمت میں رہنا اور دین حاصل کرنا۔ اس طرح سے 11 استاذوں کو انہوں نے بدلا دین سیکھنے کے لیے، غیر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بستی علاقے کو چھوڑ دیا، دین حاصل کرنے کے لیے، صحیح راستے کی تلاش کے لیے انہوں نے جو ہے در در کی ٹھوکریں کھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک یمن چلا گیا اور وہاں رہنے لگا، اور جب وہاں کے پادری کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ حضور اب تو آپ دنیا سے جانے والے ہیں، میرا کیا حال ہوگا، میں اب کس کی خدمت میں رہوں، دین کس سے حاصل کروں؟ تو ان پادری صاحب نے جو یمن کے رہنے والے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سلمان، اب میرے بعد کوئی صحیح آدمی سروئے زمین پر نہیں ملے گا، چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اب تم یہیں پر رہ کر ان کی آمد کا انتظار کرو، اور جب وہ آ جائے تو ان کے ہاتھ میں جو ہے بیعت کر لینا، ایمان قبول کرنا، اور یہی مذہب آخری مذہب اور سچا اور اچھا مذہب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شہر اموریہ میں چند سال رہا، اور رہنے کے بعد میرے استاذ نے یہ نصیحت کی تھی کہ وہ نبی کی نشانی تم کیسے پہچانو گے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو میں تمہیں کچھ علامات اور نشانیاں بتا دے رہا ہوں، اس سے تم پہچان لینا۔ وہ نبی جو آئیں گے تو وہ بستی، وہ قریہ، وہ علاقہ جو ہے کھجور کے باغوں والا ہوگا، پہاڑی علاقہ ہوگا، پہاڑ کے بھرمار ہوں گے وہاں پر چاروں طرف، اور اسی شہر میں وہ آئیں گے، اور اس نبی کی علامت اور نشانیاں 3 ہیں۔ پہلی نشانی کہ صدقہ کا مال اگر تم پیش کرو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تیسری علامت، جب تم اسے ہدیہ پیش کرو گے تو وہ قبول کر لیں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگا، ایک اسٹامپ سائز کا ایک
گوشت ابھرا ہوا ہوگا جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، یہ 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ جب تم یہ 3 نشانیاں دیکھ لو اور اس شہر کو پا جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تم جو ہے منزل مقصود تک پہنچ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے عرب جانے کے لیے بے قرار تھا، اور شہر اموریہ کے لوگوں سے میں کہتا پھر رہا تھا کہ اے لوگوں، اگر کوئی عرب جانے والا قافلہ ہے، جماعت ہے، گروہ ہے تو مجھے باخبر کرنا، مجھے عرب جانا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد ایک جماعت ملی، ایک گروہ ملا، مگر انہوں نے لے جانے سے انکار کر دیا۔ مگر انہوں نے جب مال و دولت کی لالچی دیا، ان کے پاس بکری بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ تھی، یہ ساری جائیداد میں تمہیں دے دوں گا اس کے عوض میں کہ تم مجھے جو ہے عرب کے علاقے میں پہنچا دو۔ مگر بزرگوں اور دوستوں، ان لوگوں نے بڑی غداری سے کام لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ساتھ لے کر چلے گئے، مگر مکہ کے قریب، عرب کے قریب وادی قرا تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مسافر کو جو ہے ایک آدمی کو غلام بتا کر ان کو جو ہے فروخت کر دیا، بیچ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو خرید لیجیے، اور پیسے لے کر اسے فروخت کر دیا۔ کہاں آزاد تھے، شہزادے تھے، اور کہاں غلام بن گئے، بیچ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی جو ہے قربانیوں کا اور مجاہدے کا سلسلہ میں نے چھوڑا نہیں۔ حق کی تلاش میں، دین کو تلاش کرنے کے لیے، صحیح سچا مذہب کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کوششیں نہیں چھوڑی۔ اب وہ غلام بن گئے اور کہنے لگے کہ جس آدمی کو بیچا تھا اس آدمی کے یہاں مدینہ منورہ سے، جس کا نام پہلے ہوا کرتا تھا یثرب، یثرب سے ایک شخص آیا، اور وہ آ کر مجھ کو میرے مالک سے خرید کر مدینہ لے کر چلے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو نشانیاں میری پادری نے جو بتلایا تھا کہ اس نبی کا شہر جو ہے کھجور کے باغوں والا ہوگا، پہاڑی ایریا ہوگا، علاقہ ہوگا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا کہ شاید میں اس جگہ جو ہے منزل مقصود تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ میں دوسرے کا ہاتھ بک کر مدینہ منورہ ڈائریکٹ پہنچ گیا، اور وہاں پر رہنے لگا، مالک کی خدمت، کام کاج کرتا رہا۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر میں جو ہے کام کر رہا تھا، اتنے میں ایک یہودی آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جا الرسول، جا الرسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کے کیا۔ میرا دماغ جو ہے سنک گیا کہ چلو، جس چیز کی تلاش میں نے اتنی قربانیاں اور مجاہدے کیے، اس جگہ پر میں نے پہنچ گیا، اور وہ اس رسول سے بھی اب ملاقات ہماری بہت جلد ہونے والی ہے۔ اللہ نے ہماری مجاہدے کو، قربانیوں کو اللہ نے ہماری قبول کر لی۔ میں فوراً درخت کے نیچے زمین پر آیا، اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی کیا تم اعلان کر رہے ہو؟ تو میرے مالک نے ایک تھپڑ مارا، کہا کہ تم غلام ہو، غلام کی طرح رہو اور اپنا کام کرو، تم کو اس سے کیا مطلب ہے کون آیا کون گیا۔ میں تو سمجھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ میں چپکے جو ہے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتا، اور یہ 3 علامتیں مجھے دیکھنی تھی جو میرے استاد محترم پادری صاحب نے کہا تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ میں نے کچھ اچھی کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، مگر اس صدقے کے کھجور کو کھایا نہیں، صحابہ کرام میں جو ہے تقسیم فرما دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد بڑھیا کھجور 2-4 قسم کے میں نے
لے کر نبی کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ نے قبول کر لیا۔ آپ نے کھایا، صحابہ کرام کو بھی کھلایا، مجھے بھی کھلایا۔ اور تیسری نشانی جو مہر نبوت، اسٹام جو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھا، وہ دیکھنا تھا۔ تو ایک جنازہ تھا، میں ساتھ میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر جو ہے چادر ڈالا ہوا تھا۔ اب وہ کسی وجہ سے وہ چادر جو ہے اپنی جگہ سے گھسک گیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کی بھی زیارت کی، اور میں نے دیکھ لیا مہر نبوت کو، تو تینوں علامتیں اور نشانیاں میں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور میں سمجھ گیا یہ نبی ہے۔ پھر میں نے اپنا سارا واقعہ پیش کیا، حضور کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، اور پھر میں اپنے مالک کے یہاں چلا گیا۔ لیکن بزرگ اور دوستو، قربانیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہاں رہنے لگے، اور رہنے کے بعد جو ہے وہ دماغ لگانے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے ہم آ جائیں، کیسے رہیں ہم، ان سے ہم کو آزادی کیسے مل جائے۔ یہ تو غیر قوم ہے، ان کے پاس رہ کر ایمان بچانا، عبادات کرنا، اعمال پر مستحکم رہنا بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل کام ہے، کیسے یہاں پر رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دماغ لگایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو مالک ہے وہ بہت برا بھلا آپ کو کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں کیا جاتا ہے، میں نے کئی مرتبہ ہاتھ بھی لگا دیا، آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالک سے بدلے کتابت طے کرو۔ بدلے کتابت کہتے ہیں آزادی پانے کے لیے اس کے عوض میں جو پیسے یا جو معاوضہ دیا جاتا ہے، مالک جو بھی طے کر دے اسے بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ تو مالک سے جا کر کہا کہ سنیے آپ مجھے آزاد کر دیے، ان کو پاور مل گیا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹر بن گئے کہ جو بدلے کتابت وہ پیسے وغیرہ جو بھی سامان طے کریں تو میں ادا کروں گا۔ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس کے بدلے میں وہ جو بھی مناسب قیمت طے کرے میں محمد رسول اللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جا کر کہنے لگے اپنے مالک سے کہ مالک مجھے آزادی چاہیے، آزاد کر دیجیے۔ کہ آزادی چاہیے؟ کہا جی۔ کہا کہ دیکھو دو شرطیں ہیں، اگر یہ دو شرطیں تم پوری کر سکو تو آزاد کر دوں گا، ورنہ آزادی تمہیں نہیں ملے گی، اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملے گی۔ میں پیسے لگا کر خرید کر لایا ہوں تمہیں، یوں ہی مفت نہیں تم آ گئے ہو۔ کہا کہ پہلی شرط کہ 40 اوقیہ دینار تمہیں جو ہے اس کے عوض میں دینے ہوگا۔ یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ 40 اوقیہ تمہیں جو ہے دینار دینا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 300 کھجور کے پودے تمہیں ہمارے باغ میں لگانا ہے۔ جب تم پیسہ دے دو گے اور یہ 300 پودے کھجور کے تم لگا دو گے، اور جب وہ کھجور کا پیڑ بڑا ہو کر اس میں پھل آ جائے گا، پھر تمہیں جو ہے آزاد کیا جائے گا۔ اور مالک سمجھ رہا تھا کہ کھجور کا پیڑ لگائے گا تو کھجور میں پھل آنے میں تو 4-5 سال سعودی عربیہ میں لگ ہی جاتا ہے، ہمارے یہاں تو لگانے والا مر جاتا ہے اس کے بعد کھجور آتا ہے، لیکن اس علاقے میں 5-6 سال میں کھجور آ جاتا ہے، وہاں کا مین چاس اور سسٹم وہی کھجورے ہیں۔ تو بہرحال 300 کھجور کے پیڑ لگانے ہیں، اس کھجور میں جب پیڑ میں جب کھجور آ جائے گا پھر تمہیں آزادی ملے گی، اور یہ 40 جو ہے اوقیہ دینار تمہیں دینا ہے۔ خوشی خوشی چلے گئے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں شرطوں کو جو ہے پورا کر سکے۔ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے مالک نے یہ شرط لگایا۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ مددگار، اللہ پورا کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام سے اعلان کیا کہ میرے صحابہ، سلمان کی تم سب مدد کرو اور کھجور کی پیڑ جو ہے جگاڑ کرو، اس کے لیے انتظام کرو۔
ہر صحابی 10 پیڑ 15 پیڑ کھجور کے جو ہے لے کر کے آئے پودا، اور 300 سے زائد پودے جمع کر دیے۔ اور ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 40 اوقیہ دینار جو ہے، ایک تھیلی جو ہے اس میں بھرا ہوا تھا 40 اوقیہ دینار، وہ پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ دونوں انتظام ہو گئے، مگر ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یا رسول اللہ، پیسے تو انتظام ہو گیا، پیڑ پودا بھی آ گیا، آپ لگا بھی دیں گے، مگر پھر بھی جو ہے 4-5 سال کا مسئلہ ابھی بھی ہے، ان کم بخت کی خدمت میں ہمیں رہنا پڑے گا، بڑی ذلت و رسوائی کی زندگی میری جو ہے مشکل سے کٹ رہی ہے، یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، جس جگہ پر اس یہودی نے اپنے باغیچے میں کھجور کے درخت لگانے کی شرط لگائی تھی، وہ میدان دکھا دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جو ہے ان پودوں کو لگایا، اور خدا کی شان دیکھیے، 1 سال کے اندر، یعنی اسی سال کے اندر جو ہے وہ بڑھ بھی گیا، اس میں کھجور بھی آنا شروع ہو گیا۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے، حجاج کرام کو معلوم ہوگا، باغ سلمان کے نام سے وہ باغ ہے، وہاں پر زائرین لوگ جو جاتے ہیں، حاجی لوگ، حجاج کرام لوگ، تو جانے کے بعد وہاں پر اس باغ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر فاصلے پر ہے، حاجی لوگوں کو معلوم ہوگا، باغ سلمان کے نام سے۔ اور اسی باغ میں یہ کھجور جو آتا ہے، ایک قیمتی کھجور اجوا جس کا نام ہے، بہت مہنگی کھجور ہے، اسی باغ کا یہ کھجور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ بہرحال بزرگ اور دوستو، یہ دونوں شرطیں پوری کرتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھل بھی ڈال دیا 1 سال کے اندر، اسی سال کے اندر پھر جو ہے ان کو آزادی مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بن گئے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجاہدے اور قربانی کی وجہ سے وہ نبی کے اہل بیت میں سے شامل ہو گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودا جا رہا تھا، جب کافروں کی طرف سے جو ہے ایک لڑائی ہو رہی تھی، اس کا نام ہے غزوہ خندق، تو یہ سلمان نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملک فارس سے ہیں، اور ہمارے یہاں سسٹم اور طریقہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پورے بستی کے ارد گرد جو ہے خندق کھود دیا جاتا ہے، گڈھا کھود دیا جاتا ہے، دشمن سہولت کے ساتھ بستی کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ نے اس مشورے کو قبول کیا اور خندق کھدوانا شروع کر دیا پورے مدینے میں، کیونکہ کافر لوگ حملہ کرنے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی متعین کر دیا کہ یہاں سے وہاں تک 10 آدمی کھدائی کرے گا، یہاں سے وہاں، اور اس میں دونوں قسم کے صحابی تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ اب دونوں گروپوں میں جو ہے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، کوئی کہہ رہا سلمان میرے گروپ میں رہے گا، کوئی کہتا ہے کہ میرے گروپ میں رہے گا۔ حضور نے دیکھا کہ لوگ لڑائی کر رہا، آپس میں چینی گویا کر رہا، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کی بات کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سلمان نہ اس گروپ کے ساتھ رہے گا نہ اس گروپ کے ساتھ رہے گا، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد اجتماع کے لیے روانگی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر پہنچا رہے ہیں جہاں بڑے بڑے اکابرین